یزید کی تخت نشینی کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تھے اور 5 ماہ مکہ مکرمہ میں رہے. یہ رجب کے آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تھی. امام حسین نے رجب کے آخری دن 1-2 شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج کے ابتدائی دنوں تک مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور یہاں تک رہے ہیں. اس دوران جن کوفیوں نے بلایا، جنہوں نے خطوط لکھے، جنہوں نے سب کچھ بلا کر امام حسین کو بلایا تھا، آج ان کو بھی تو پوری بات میں صرف آنا چاہیے نا کہ ان کے حالات اور معاملات کیا تھے. امام حسین انہی کی دعوت پہ گئے ہیں جن نے وہاں ایک گورنر کی تبدیلی سے عہد بدل لیا ہے. ایک گورنر کی تبدیلی سے اپنی آنکھوں کو وہاں سے ہٹا لیا اور معاملہ کہاں سے کہاں تک بھیجا. جب حضرت حسین یہاں سے چل رہے تھے، چلنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم، ان صحابہ کی اولادوں نے امام حسین کو روکا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ نہ جائیے، یہ غداری کر لیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان خطوط کا کیا کروں، ان ڈیلیگیشنز کا کیا کروں جو وفود آ رہے ہیں. سب کا یہ طے ہوا، اچھا آپ ایک نمائندہ بھیج دیجئے، دیکھیے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. تو یہ تسلیم کی گئی بات. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ان کو بھیجا گیا. تو کوفیوں نے تو بظاہر بیعت کر لی، ابھی تک گورنر نہیں بدلا تھا. یزید کی طرف سے گورنر بدلا اور ابن زیاد جیسا ظالم آیا تو اس نے ایک تلوار دکھائی تو ان ہزاروں نے بیعت توڑ کے رکھ دی. خالی بیعت نہیں توڑی، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی پیش کر دیا آگے، ان کو بھی مظلوماً شہید کرایا. ان کے نونہال بچوں تک کے معاملات کو ان لوگوں نے باغی کہہ کر مروایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تو حضرت مسلم بن عقیل کے پہنچنے کے بعد بالکل ویریفیکیشن کا خط آ چکا تھا کہ معاملہ یہاں اچھا ہے. امام حسین چل پڑے ہیں، راستے میں اطلاع ہے کہ معاملہ ہے کیا. تو اب آل عقیل حضرت مسلم بن عقیل کے جو بیٹے ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں، یہ سب نے کہا کہ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے ہیں. جب وہاں پہنچے ہیں، ہور آتا ہے، عمر بن سعد آتا ہے، شمر آتا ہے، مختلف معاملات میں میٹنگز ہیں. آخر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہ بات پیش کی تھی کہ یا تو مجھے کسی سرحد پہ جانے دیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یہ میں مکہ سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دیں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیں کہ میں خود اپنا معاملہ اس سے نمٹ لوں گا. ابن زیاد کے پاس جب یہ شرطیں پہنچی تھی تو تاریخ کی کتب میں ہے کہ وہ راضی ہونے لگا تھا، کہا جی بات تو ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو جائے گا. لیکن شمر جیسے ملعون نے اس موقع پہ وہ کردار ادا کیا جو فرعون کے ساتھ حامان کیا کرتا تھا. کہتے ہیں فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا. فرعون کہیں اپنی شیطانی میں کمی کرتا تو حامان اس کمی کو پورا کر دیتا کہ نہ جی نہ، آپ کے لیے ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے نا بحیرہ کلزم سے اور پانی کا راستہ بنا ہوا تھا تو فرعون کو حامان نے دیکھا اور رکے نا تو فرعون نے کہا یہ تو پانی کراس کر گیا، اب کیا کریں گے؟ تو حامان نے کہا جی تواڑے واسطے تو راستہ بڑا ہے، آپ کے لیے تو بنا ہے، ڈالو گھوڑے کے پاؤں. پھر کیا ہوا تو دنیا نے منظر دیکھا نا، فغشیہم من الیم ما غشیہم. یہاں ابن زیاد ماننے لگا تھا، لیکن شمر نے کہا کہ اگر آج آپ کے ہاتھ سے بچ گیا تو پھر تو مسئلہ گیا نا، یہ پھر آ جائے گا. نہیں، اسے کہو یہ تیرے ہاتھ پر بیعت کرے. واہ کیا پھدی کا شوربہ. جس یزید کے ہاتھ پہ حضرت حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بھیجے ہوئے گورنر کے ہاتھ پر بیعت کریں. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو میرے دوستو، اس کے جواب میں قتال ہوا ہے، اس کے جواب میں مظلوماً شہادت ہوئی ہے، اور اس کے جواب میں ظلم کی وہ داستان رقم ہوئی ہے جس کے لیے خدا کی قسم سینے میں پڑے ہوئے دل پانی ہو جائے. اگر پہاڑوں کے دل ہو تو وہ خون کے آنسو ہو جاتے جس کے لیے اس ظلم کی داستان. یہاں شیرخوار بچوں تک کو نہیں بخشا گیا، یہاں شیرخوار بچوں کو نیزے کی انیوں پہ چڑھایا گیا، یہاں ان کی شہادت کے بعد ان کے لاشوں کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے ڈالا گیا، اور یوں کیا گیا آل رسول کے ساتھ جو کسی قسم کا کوئی روا نہیں تھا. یہ وہ ظالم لوگ، یہ وہ بے ایمان جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے، نیند سے اٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بات سنائی کہ ام سلمہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کو
عرض لطف عرض طف دو جگہ ہے، فلاں جگہ جا کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں شہید کر دیا جائے گا، اور وہاں کی مٹی اس شیشی میں ڈال کے مجھے اٹھا کے دکھائی، یہ دیکھو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے اور حضرت حسین کو سینے اقدس سے لگایا ہوا تھا، اور وہ شیشی مجھے تھما دی، فرماتی ہے میں نے اس کو ایک اپنی الماری میں اس کا رورا کو اس شیشی کو بڑی جوڑ کے سلامت رکھی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی سن 61 ہجری میں، جس دن حضرت حسین شہید ہوئے ہیں تو وہ سرخ مٹی اس دن سرخی ہو چکی تھی، وہ رنگ بدل چکی ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، اللہ کے رسول نے یہ شیشی اور کسی بیوی کو نہیں دی ہے، حضرت ام سلمہ کو دی تھی۔ بظاہر تو یہی سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ پہ کھول دیا گیا ہوگا کہ جب شہادت حسین کا وقت آئے گا تو آپ کی ازواج مطہرات دنیا سے باقی رخصت ہو چکی ہوں گی، ایک زندہ سلامت ام سلمہ موجود ہوگی، تو وہی موجود تھی نا۔ یہ شہادت کی پیشن گوئی تو پہلے سے آ چکی ہے۔ مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو صفین کی جگہ سے جاتے ہوئے راستے میں کربلا کی جگہ کے قریب اپنے بیٹے کی شہادت کی یہی حدیث سنائی تھی۔ تو یہ شہادت تو مقدر تھی، لیکن کس ظالم کے ہاتھ پہ یہ ظلم کا دھبا لگنا ہے، کس کے ماتھے پہ یہ داغ لگنا ہے، کن بے ایمانوں نے اپنے نام اعمال کو سیاہ کرنا ہے۔ بس اتنا خالی تھا جو ان کوفی بے ایمانوں نے اس ابن زیاد بے ایمان کے حکم پہ شمر اور باقیوں کے ساتھ مل کے اپنے منہ کو منہ کالا کرایا ہے۔ میرے دوستو، یہ شہادت بڑی دردناک اور دکھی ہے۔ میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہاں اہل بیت کے مکمل خاندان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے، 72 تن اٹھائے نا، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں۔ محمد الاوسط ابن علی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عبیداللہ ابن علی اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہم، یہ حضرت حسین 9 بھائیوں سمیت یہاں شہید ہیں۔ اور حضرت امام حسن کے 2 صاحبزادے یہاں شہید ہوئے ہیں، قاسم بن حسن اور ابو بکر بن حسن، یہ 2 حضرت حسین کے بھتیجے ہیں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، جو دونوں یہاں شہید ہوئے۔ حضرت حسین کے 3 بیٹے یہاں ساتھ ہیں، تینوں کا نام علی ہے، ایک کا نام علی اکبر ہے، ایک علی اوسط ہے، ایک علی اصغر ہے۔ علی اکبر بڑا ہے، علی اصغر چھوٹا ہے۔ بڑا اور چھوٹا یہ دونوں شہید ہیں۔ علی الاوسط جو درمیانے بیٹے ہیں یہ بیمار تھے، اپنی پھپھو جان حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور خیموں میں تھے، رب نے ان کی زندگی رکھی تھی، جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ علی الاوسط ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے ہیں، یہ یہاں شہید ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حسین کے 2 بھانجے ہیں، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے، حضرت حسین کے یہ بھی چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین کے 2 بھانجے، حضرت ام کلثوم کے 2 بیٹے۔ یہ ام کلثوم حضرت حسین کی وہ ہمشیرہ ہے جن کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی نے کیا تھا، اور اس سے حضرت عمر کا بیٹا زید بن عمر پیدا ہوا تھا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد اس خاتون کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا ہے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی کے بھتیجے، حضرت حسن کے حضرت امام حسن اور حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان سے بھی اس خاتون کے 2 بیٹے ہیں، عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، یہ دونوں حضرت حسین کے بھانجے اپنے ماموں کے ساتھ اس میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل جب گئے تھے اپنے ساتھ 2 شیرخوار بچے لے کر گئے تھے، لیکن محمد بن مسلم اور عبداللہ بن مسلم، اور ایک کا نام ہے عبداللہ بن سعید بن مسلم، یہ دونوں یا تینوں علی اختلاف روایات، یہ بھی جو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اپنے چاچو کے ساتھ تھے، تو یہ بھی یہاں شہید ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستو، تقریباً 21 افراد ہیں اہل بیت کے جو یہاں میدان کربلا کے شہید ہیں، 51 ان کے ساتھی ہیں، کل ملا کے یہ 72 تن بنتے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا